بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ نہیں ہوتے، لیکن اگر تاریخ انسانی کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ جس میں مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ یہ کون لوگ تھے اور یہ لوگ کس پیغمبر کی قوم تھی؟ کیوں یہ لوگ مر گئے اور پھر مرنے کے بعد کیسے یہ لوگ زندہ ہو گئے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت سے انبیاء کرام کو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ان میں سے ایک نبی ہے۔ حزقیل علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک شہر میں رہا کرتا تھا۔ اس شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جس سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہوا اور یہ سارے لوگ موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں چلے گئے۔ پیارے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ طاعون کی وبا سے خوب واقف ہو، اور اگر نہیں تو ہم بتاتے چلے کہ طاعون ایک ایسا مرض ہے جس میں جسم پر گلٹیاں نکلتی ہیں اور مریض کو شدید بخار ہوتا ہے اور آخر کار وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ تو بس لوگ اس مرض کے خوف سے شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں رہائش پذیر ہوئے۔ خدا جل جلالہ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ جل جلالہ نے اس جنگل میں ایک عذاب کے فرشتے کو بھیج دیا، جس نے پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ کر بلند آواز سے یہ کہا کہ مدعا، یعنی آپ سب مر جاؤ۔ یہ چیخ سن کر وہ سب کے سب لوگ بغیر کسی بیماری کے وہیں پر مر گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کے کفن دفن کا انتظام لوگوں کے بس میں نہیں تھا، اور اس طرح ان سب کی لاشیں بے گور و کفن 8 دن تک وہی پڑے سڑنے لگی، اور پورے جنگل میں بے انتہا بدبو پھیلنے کے ساتھ ساتھ اطراف میں بھی یہ بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں کو ان لاشوں پر رحم آیا، لہٰذا انہوں نے ان لاشوں کے چاروں طرف ایک دیوار بنا ڈالی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہے۔ کچھ دنوں بعد اس جنگل میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا ان لاشوں سے گزر ہوا۔ اپنی قوم کے اتنے زیادہ لوگوں کی اچانک موت اور بے گور و کفن لاشوں کی اتنی کثیر تعداد دیکھ کر حضرت حزقیل علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا دل بھر آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور برگاہ الہی میں دکھ بھرے دل سے اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، اے میرے پروردگار، یہ میری قوم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سنگین غلطی کی کہ وہ موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر اس جنگل میں آ بسے۔ اے میرے پروردگار، یہ سبھی میرے شہر کے باشندے ہیں، ان سے مجھے بہت پیار تھا، یہ سبھی میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ میری قوم یوں ہلاک ہو گئی۔ اے میرے رب، یہ وہی قوم تھی جو تیری عبادت کیا کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کیا کرتی تھی، اور یہ قوم تیری کبریائی کا خطبہ پڑھا کرتی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بہت رنجیدہ دل کے ساتھ اسی دعا میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت حزقیل علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، آپ ان لاشوں کی بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ جل جلالہ تجھے حکم فرماتا ہے کہ اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سننے سے ان بکھری ہوئی ہڈوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر انسان کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع ہو کر ان کے ڈھانچے بننے لگے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، آپ ان ہڈیوں کے ڈھانچوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، تم کو خدا جل جلالہ کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ سنتے ہی ہڈیوں کے ڈھانچوں پر فوراً گوشت چڑھ گیا۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام پر تیسری بار وحی نازل ہوئی، آپ یہ فرما دیجئے کہ اے مردو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم سے تم سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ کلام سنتی ہی وہ 70,000 لاشیں ایک دم کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ تمام لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں جا کر آباد ہو گئے، اور وہ تمام لوگ اپنی عمر کی مدت پر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر موت کا یہ نشان باقی رہ گیا تھا کہ ان کی اولادوں کے جسموں سے گلے سڑے لاشوں کی بدبو مسلسل آیا کرتی تھی۔ یہ سارے لوگ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ویسا ہی میلا پن ان لوگوں کے کپڑوں پر نامودار ہو جاتا تھا۔ لہٰذا یہ اثرات آج تک بھی ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ چکے تھے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب، کیا تم نے دیکھا تھا
انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان موت کے ڈر سے کہیں بھی بھاگ جائے، وہ اپنی جان موت سے نہیں بچا سکتا۔ موت نے جس بھی وقت آنا ہوتا ہے وہ آ کر رہتی ہے، چاہے انسان دنیا کی کسی بھی کونے میں چھپ جائے، موت اس کو ٹھیک اسی وقت پر تلاش کر کے اسے گھیر لیتی ہے جس وقت پر اس کا اس دنیا سے جانا لکھا ہوتا ہے۔ لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل بیکار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رضائے الہی پر رضامند ہو کر صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیں اور خدا جل جلالہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ Mm-hmm.